بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے گلوبلائزیشن، اور یہ گلوبلائزیشن کی آؤٹ لائن ہے جو کہ ہم سارے اس گلوبلائزیشن ٹاپک کو کور کریں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ It is like when people, businesses and governments all around the world connect and work together. It's about how we share ideas, trade goods, and even blend cultures on a global scale. This idea has been around for a long time but really took off in the late 20th century, especially in the 1990s. So, globalization is a big mix of economics, culture and social stuff that links everyone worldwide. It's not just about money, it's about how we interact, understand each other and sometimes solve problems together through diplomacy. اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گلوبلائزیشن اس کو کہتے ہیں جس میں تمام دنیا کی جو گورنمنٹس ہیں آل اوور دا ورلڈ وہ کنیکٹ ہے، اور سب گورنمنٹ آپس میں کنیکٹ ہو کے کام کر رہے ہیں، اکٹھے ہو کر سب کام کر رہے ہیں۔ گلوبلائزیشن کا مطلب ہے کہ آپ کے آئیڈیاز، آپ کے جو گڈس ہیں، ٹریڈز جو کموڈیٹیز انڈسٹریز میں بنتی ہیں، اور آپ کے جو کلچر ہیں وہ آپس میں ایکسچینج ہوں، مطلب کہ وہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری تک ایکسچینج ہو آل اوور دا ورلڈ۔ اور اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گلوبلائزیشن کا کنسیپٹ کافی عرصے پہلے کا ہے۔ اینشینٹ ٹائم میں بھی گلوبلائزیشن کا کنسیپٹ ہوتا تھا، مطلب کہ کنٹریز آپس میں ٹریڈ کرتے تھے، ان کے کلچر وغیرہ بھی کچھ حد تک جو ہیں وہ ایکسچینج ہوتے تھے۔ لیکن 20th سینچری میں جو گلوبلائزیشن کا پیک سٹارٹ ہوا ہے، 20th سینچری میں بہت گلوبلائزیشن کی انٹینسٹی جو ہے وہ فاسٹ ہو گئی تھی۔ Globalization is a big mix of economics, culture and social stuff that link everyone worldwide. گلوبلائزیشن جو ہے یہ ایک مکس ہے اکنامکس کا، کلچر کا، سوشل سٹفس کا، مطلب کہ سوشل لوگوں کی آپس میں انٹریکشن آل اوور دا ورلڈ۔ گلوبلائزیشن سب کو انٹر کنیکٹڈ کرتی ہے، سب کو ملاتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ گلوبلائزیشن صرف اس حد تک نہیں ہے کہ آپ کے اکنامک سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہو اور یہ صرف منی کا میٹر ہو، بلکہ یہ سوشل انٹریکشن، یہ کلچرل ایکسچینج، یہ ہر اسپیکٹ میں جو ہے نا لوگ ایک دوسرے کے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ سائبر اسپیس میں، ڈیجیٹل ورلڈ میں سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ کوئی ایک ملک میں بیٹھ کے دوسرے ملک میں کسی وقت بھی وزٹ کر سکتا ہے تھرو سائبر اسپیس، تھرو ڈیجیٹل ورلڈ، انٹرنیٹ کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو۔ اس کے علاوہ جس طرح سے گلوبلائزیشن سٹارٹ ہوا، گلوبلائزیشن پیک پر پہنچا، اسی طرح ڈپلومیسی کا ریٹ بھی بڑھ گیا۔ اب ملک آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کر کے اپنے مسئلے حل نہیں کرتے، بلکہ امن کے تھرو، پیس کے تھرو، ڈپلومیسی کے تھرو وہ مسئلے حل کرتے ہیں ایک دوسرے کے۔ کنٹریز کے پانی کا مسائل ہو گیا یا انوائرمنٹ کا مسائل ہو گیا، جو بھی جنگ نہیں کرتے، ڈپلومیسی کرتے ہیں۔ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 کے بعد یہ گلوبلائزیشن جو ہے یہ بالکل پیک پر پہنچ گئی تھی، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کا مقصد یہی تھا کہ ورلڈ وار 3 کو روکا جائے، جنگوں کو روکا جائے، اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام مسائل ڈپلومیسی کے تھرو کیے جائیں۔ تو اسی طرح گلوبلائزیشن جیسے ہی پیک پر پہنچی تو ڈپلومیسی بھی وہیں سے پیک پر پہنچ گئی۔ آلدھو ڈپلومیسی بھی پہلے ہوا کرتی تھی، 20th سینچری سے پہلے بھی جتنے بھی یہ امپائرز ہوتے تھے ان میں بھی ڈپلومیسی ہوا کرتی تھی، لیکن آج کل کے کنٹمپوریری ورلڈ میں ڈپلومیسی بھی اسی طرح پیک پر ہے، وہ فرسٹ پریورٹی ہے ڈپلومیسی بھی، جس طرح گلوبلائزیشن پیک پر ہے۔ اب ایک اور ٹرمینالوجی آ جاتی ہے گلوبلائزیشن میں جو کہ کہلاتی ہے آرکٹک گلوبلائزیشن۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آرکٹک گلوبلائزیشن refers to the early phase of globalization during back to ancient times until around the 16s. It focuses on how communities and states interacted globally, spreading ideas and norms across different regions. This period highlights the relationship and exchanges that occurred between societies on a global scale before the modern era of globalization. اب یہ آرکٹک گلوبلائزیشن جو ہے یہ گلوبلائزیشن کا وہ فیز ہے جو کہ 16s تک چلا آ رہا ہے، مطلب کہ یہ اینشینٹ ٹائم کا دور ہے۔ اینشینٹ ٹائم میں جو گلوبلائزیشن ہوا کرتی تھی انٹل 16s تک، مطلب کہ 17th سینچری تک۔
آل رائٹ. اور اس آرکی گلوبلائزیشن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اس وقت اینشینٹ ٹائم میں ارلی فیز میں کمیونٹی کے لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے تھے، کس طرح ایک کمیونٹی کے لوگ دوسری کمیونٹی کے ساتھ ٹریڈ کرتے تھے، کس طرح ان کا سوشل انٹریکشن ہوتا تھا، اور کس طرح ان کے آئیڈیاز اسپریڈ ہوتے تھے، ان کے جو نارمز ہیں وہ اسپریڈ ہوتے تھے ایک ریجن سے دوسرے ریجن کی طرف. آرکی گلوبلائزیشن آپ کو یہ بتاتا ہے، کیونکہ اس 16 سینچری میں اینشینٹ ٹائم میں یہ ڈیجیٹل ورلڈ بھی نہیں ہوا کرتی تھی، سائبر اسپیسز بھی نہیں ہوتے تھے، نہ ہی سوشل میڈیا کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. تو پھر آرکی گلوبلائزیشن آپ کو بتاتی ہے کہ ان تمام چیزوں کی غیر موجودگی میں کس طرح سے کمیونٹیز آپس میں ٹریڈ کرتے تھے، اپنی اکنامی اسٹرانگ کرتے تھے، اور کس طرح سے ان کا کلچر پروموٹ ہوتا تھا. This period highlights the relationship and exchanges that occurred between societies on global scale before modern era. یہ وہ پیریڈ ہے جو ہائی لائٹ کرتا ہے، جو بتاتا ہے ریلیشن شپس اور ایکسچینجز کس طرح کمیونٹیز اور سوسائٹیز کیا کرتے تھے گلوبل اسکیل پہ ایک دوسرے کے ساتھ، اور ماڈرن ایرا سے پہلے، کنٹمپوریری ورلڈ سے پہلے کس طرح گلوبل اسکیل پہ تمام جو وہ ہوتے تھے، سوسائٹیز ہوتے تھے، سیویلائزیشنز ہوتے تھے، وہ انٹریکٹ ہوتے تھے. ان کا ایک ہی بازار ہوا کرتا تھا، ایک ہی ہب ہوا کرتا تھا، سٹی ہوا کرتا تھا، جس طرح سے آج کل کا ہب ہے نیو یارک. اسی طرح اس وقت بھی ایک مارکیٹ ہوا کرتی تھی، گلوبل مارکیٹ، جہاں پر تمام لوگ اپنے جو سٹف ہوتا تھا، اپنے کموڈیٹیز ہوتی تھی، ان کو پروموٹ کیا کرتے تھے. اگر آپ کو بتایا جائے کہ ہمارے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہوں نے ایک ورڈنگ کہی کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے. تو انہوں نے اتنے ملکوں میں، اتنی جگہوں میں انہوں نے چین کا ہی کیوں کہا ہے؟ انہوں نے چین کا اسی لیے کہا تھا کیونکہ اس وقت جتنے بھی اسکلفل لوگ ہوتے تھے، جتنی بھی قالینیں بنتی تھی، جتنے بھی سٹف ہوتے تھے، وہ چین میں بنتے تھے. چین میں کافی وہاں اس وقت علم تھا، اسی لیے چین کو جو ہے وہ ہب سمجھا جاتا تھا، بالکل سینٹر سمجھا جاتا تھا، گلوبل مارکیٹ سمجھا جاتا تھا. اس کے علاوہ سیریا بھی ایک زمانے میں بالکل ہب ہوا کرتا تھا، گلوبل مارکیٹ ہوا کرتا تھا. یہ جتنی بھی آرکی گلوبلائزیشن ہے، یہ اینشینٹ ٹائم کی ہے، جتنی بھی اینشینٹ ایرا آ جاتا ہے. اب اگر آپ اس پیراگراف کو ریڈ کریں گے، جو یہ نیو پیراگراف ہے، تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. آرکی گلوبلائزیشن واز اے ٹائم when different parts of the world, not just Europe, were actively involved in global interaction. Before Europe became the dominant economic power in the 19th century, places like Gujarat, Bengal, coastal China and Japan were also significant players in shaping global trade and connection. This period shows that globalization was not driven by Europe but also other well-developed regions in old world. اب اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اینشینٹ دور میں آرکی گلوبلائزیشن کے وقت صرف یورپ ہی جو تھا وہ ہب نہیں تھا، گلوبل انٹریکشن نہیں ہوتی تھی، وہاں پر گلوبل مارکیٹ نہیں تھی، بلکہ یہ باقی گجرات، بنگال اور جو کوسٹل چائنا، جاپان ہے، یہ بھی کافی ڈیولپ ایریاز ہوتے تھے، اور یہاں پر بھی گلوبلائزیشن کا جو عمل ہے وہ پروموٹ کیا جاتا تھا. گلوبل مارکیٹ ہوتی تھی یہاں پر بھی، اور کلچر پروموشن بھی ہوتی تھی انہی کی. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی آرکی گلوبلائزیشن کا مطلب. تو اگر میں باقی ساری ٹرمینالوجیز اسی ایک ہی ویڈیو میں بیان کر دوں گی تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اسی لیے انٹروڈکشن اور آرکی گلوبلائزیشن اس پارٹ میں، اور انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ پہ آپ وزٹ کیجیے گا. نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ مزید ٹرمینالوجیز آپ کو گلوبلائزیشن سے ریلیٹڈ سمجھاؤں گی. اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.